بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے شمار مخلوقات سے آباد کیا، لیکن اس کا سب سے اعلیٰ شاہکار انسان ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جو انسانیت کی ماں اور نسل انسانی کی پہلی عورت ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت، حکمت اور رحمت کی بہترین مثال ہے۔ اس کہانی میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے جنت میں قیام کا ذکر کریں گے، تاکہ ہمارے ایمان کو تقویت ملے اور ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کا درس حاصل کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا تو انہیں جنت میں جگہ دی گئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت سے فیصلہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک جوڑا پیدا کیا جائے جو ان کا ساتھی ہو اور ان کے ساتھ سکون حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس آیت میں واضح ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا گیا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک گہری نیند میں سلا دیا، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے قریب حضرت حوا علیہ السلام کو پایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے بات کی تو وہ گفتگو کر سکتی تھیں، یعنی اللہ نے انہیں مکمل عقل اور شعور کے ساتھ پیدا فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لہٰذا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ یہ حدیث عورت کی نزاکت اور فطری نرمی کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تنہائی ختم ہوتے ہوئے محسوس کی۔ اب وہ دونوں جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ جنت کی ہر نعمت ان کے لیے میسر تھی اور انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، لیکن ابلیس جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہی ان کا دشمن تھا، ان کے خلاف سازش کرنے لگا۔ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے چالاکی سے کام لیا۔ ابلیس نے ان دونوں سے کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے گا اور ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا لباس اتر گیا اور وہ اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں اتارنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور اپنی غلطی پر سچی توبہ کی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں دنیا میں بسنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی اور یوں انسانوں کی دنیا میں آمد ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کریں، اور شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ کی ہدایت پر چلنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہ غلطی کے بعد سچی توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔